قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر من يصلي علیہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَا يُعَذِّبُهُ أَبَدًا، اور جس شخص کی طرف اللہ نظر رحمت فرمایا اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ تو آپ تمام حضرات بھی جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود پاک پڑھ لیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تمام یہاں پر جو حاضر ہوئے ہیں وہ محمد یونس خان پہلوان مرحوم، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت و بخشش فرمائے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے آنے سے پہلے بھی بتایا گیا تھا اور یہاں بھی آ کے ابھی میں نے سنا کہ میلاد کی محفل میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ میلاد سنتے سنتے وہ اس دنیا سے گئے، تو پھر اسی مناسبت سے میں نے اپنا موضوع بھی میلاد بنا لیا۔ جس میلاد کو وہ سن کر گئے ان کی کل خوانی میں بھی ہم وہی میلاد پڑھیں گے تاکہ ان کی روح اور زیادہ ٹھنڈی ہو اور اسے سکون میسر آئے۔ بیان شروع کرنے سے قبل ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں تصحیح کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آدمی کہیں سے دوڑتا ہوا نہیں آیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور ملک الموت آئے انسانی شکل میں اور اس شخص کو گھورنے لگے۔ اس آدمی کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے گھورنے والے ملک الموت ہے، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جو مجھے گھور رہے ہیں یہ ملک الموت ہے۔ اگر اسے یہ پتہ ہوتا کہ ملک الموت ہے تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے، انہیں پتہ ہے میری روح کب ہونی ہے۔ اس آدمی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ملک الموت مجھے گھور رہے ہیں، بس اس کے گھورنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر وحشت پیدا ہو گئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں سے دور فلاں علاقے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اپنے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے وہاں پر پہنچایا، وہاں پہنچتے ہی ملک الموت نے اس کی روح قبض کر دی۔ بعد میں ملک الموت جب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ اس شخص کو گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو آپ نے عرض کی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ وجہ یہ تھی کہ ان کی اسی جگہ پر میں نے روح کو قبض کرنا تھا اور وقت بالکل قریب آ چکا تھا جبکہ وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اسی لیے میں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا کہ وہ خود ہی آپ کو کہے، اور اس نے خود کہا، آپ نے ہوا کو حکم دیا، آپ نے وہاں پہنچایا تو میں نے وقت مقررہ پر اس کی روح کو قبض کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ فرمایا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ماہ ربیع الاول میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. ربیع الاول میں ربیع النور شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو پھر اے ماہ ربیع الاول تیری عظمتوں کو سلام کہ تیرے دامن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے جلوے نظر آ رہے ہیں جو مومنین کے دلوں کو منور اور روشن کر رہے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، مذہب ہے، مسلک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت نے حقائق کائنات کو منور کر دیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نور ہیں اور اس نور نے سارے عالم کو نور علی نور کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے، آپ کے بھیجے جانے، آپ کے مبعوث ہونے، آپ کے جلوہ گر ہونے کے متعلق کیسے کیسے پیارے خطابات سے آپ کو یاد فرمایا. کبھی فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. فرمایا اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیج دیا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. اور کبھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. فرمایا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئے. اور کبھی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا تحقیق اللہ نے مومنین پر احسان کر دیا جب ان میں رسول اللہ کو بھیج دیا. اور کبھی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد، گواہ اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیج دیا. اور کبھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. اب ان آیتوں میں اگر آپ غور کریں تو یہ جو آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کو بیان کر رہی ہے، آپ کی رسالت کو بیان کر رہی ہے. اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کو بیان کر رہی ہے کہ آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، دنیا میں تشریف لے آئے. اور آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو بیان کر رہی ہے. اور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یہ آیت جہاں نبی علیہ السلام کی رسالت کو، آپ کی بعثت کو بیان کرتی ہے، وہاں اس بات کو بھی بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے پہلے ہے، مقدم ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس آیت میں تھوڑی سی علمی گفتگو ہے. شاہدن کے جو الفاظ ہیں یہ حال واقع ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور حالت کو بیان کرتا ہے. جیسے میں کہوں آپ کو کہ میرے پاس زید آیا سوار ہو کر، میرے پاس زید آیا سوار ہو کر، تو مطلب ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے وہ سوار تھا، آنے سے پہلے وہ سوار تھا. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آیا گاڑی پر سوار ہو کر، تو مطلب ہے آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے میں گاڑی پر سوار تھا، پھر آپ کے پاس آیا. یعنی حالت جب بیان کریں گے تو وہ آنے سے پہلے حالت موجود ہوگی. اور اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. مطلب ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی گواہ تھے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی گواہ تھے. یعنی اللہ نے ساری کائنات کو نبی کے سامنے بنایا ہے، کل کائنات کو نبی کے سامنے بنایا ہے. اللہ نے زمین کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے انسانوں کو نبی کے سامنے بنایا ہے،
اللہ نے درختوں کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے جانوروں کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے دریاؤں کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے ہوا کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے آگ کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے فضا کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے کہکشاں کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے آسمانوں کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے ملائکہ کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے سورج کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے چاند کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے ستاروں کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے عرش کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے لوح کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے قلم کو نبی کے سامنے بنایا ہے، اللہ نے جو ہے یہ عالم ملکوت کو، عالم فوق کو، عالم تحت کو، الخلق الکائنات کو نبی کے سامنے بنایا۔ تو ساری کائنات بعد میں بنی ہے، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو بنایا ہے، سب سے پہلے اپنے نبی کو بنایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق میرے نور کو بنایا، فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق میرے نور کو بنایا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلی مخلوق، یعنی کچھ بھی نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تو آپ سب سے پہلے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی اس اولیت پر بیان کرتی ہے، فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے، فرمایا کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے، فرمایا انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی دینی، فرمایا کہ میں اپنے رب کے ہاں خاتم النبیین بھی لکھا جا چکا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام گوندی ہوئی مٹی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ فرمایا فقط نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین بھی لکھا جا چکا تھا۔ یہ بھی حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے پہلے ہے۔ ایک دن جبریل امین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو میرے آقا نے سے جبریل امین جب حاضر تھے تو میرے آقا نے ان سے پوچھا اے جبریل ذرا بتلاؤ تو تمہاری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل ذرا بتلاؤ تو تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب ذرا جبریل امین کی عمر کو ملاحظہ کیجئے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کچھ معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا اور وہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ ایک ستارہ چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ چمکتا تھا، ایک مرتبہ۔ تو میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے اگر ایک دفعہ دیکھتے تو 70,000 عمر ہوتی، ایک دفعہ دیکھتے، ایک دفعہ نہیں دیکھا، 10 دفعہ نہیں دیکھا، 20 دفعہ نہیں دیکھا، وہ 100 500 1000 نہیں کہا 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبریل جانتے ہو انا ذالک الکوکب، فرمایا کہ وہ ستارہ میں ہی تھا جسے تم دیکھا کرتے تھے۔ اے جبریل جس کو تم دیکھا کرتے تھے نا وہ ستارہ میں ہی تھا۔ یہ حدیث پاک میں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
तमाम कायनात से पहले पैदा किए गए। आपके नूर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नूर से पैदा फरमाया। अच्छा, यहां आपने देखा कि जिब्रील से भी पहले है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले है, और मलाइका तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले थे। तो जब कुल कायनात से नबी पहले है, तो आपसे एक सवाल यह है कि इंसानियत की, बशर की इब्तिदा कहां से है? बशर की इब्तिदा कहां से है? तो आप जानते हैं कि बशर की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है। सबसे पहले इंसान, सबसे पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। और कुछ लोग माज़अल्लाह मेरे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मिसल बशर कहते हैं। माज़अल्लाह अपनी मिसल, माज़अल्लाह अपनी मिसल बशर कहते हैं। अरे नबी, वो तो सय्यदुल बशर है, वो तो अफजलुल बशर है, और वो नूरुन अला नूर है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई इंसान नहीं था, और नबी तो पहले मौजूद है। नबी तो पहले मौजूद। ये एक अलग मौजूद है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, वरना इस तरफ हम निकले तो ये अलग बयान चल पड़ेगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले, हजरत जिब्राइल से पहले हैं, आप लौ से पहले हैं, आप कलम से पहले हैं, आप कुर्सी से पहले हैं, आसमानों से पहले हैं, कुल कायनात से पहले हैं। तो मानना पड़ेगा कि नबी नूर है, मानना पड़ेगा कि नबी नूर है। इंसानी शक्ल में हमारे फायदे के लिए जलवागर हुए। तो आप बशर हैं, मगर सय्यदुल बशर हैं, आप अफजलुल बशर हैं, और नूरुन अला नूर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, आना नूर मिन नूरिल्लाह, फरमाया कि मैं अल्लाह ताला के नूर से नूर हूं। और फरमाया खुलिक़्तु मिन नूरिल्लाह, फरमाया कि मैं अल्लाह के नूर से पैदा हुआ हूं। वाज़े वाज़े फरमाते कि मैं अल्लाह के नूर से पैदा हुआ। अब यहां पर कुछ लोग ये एतराज करते हैं कि अगर अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया, अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया, तो फिर तो अल्लाह के नूर में कमी आ गई। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नूर में तो कमी आ गई, वो तो कम हो गया, और वो एक टुकड़ा उससे जुदा हो गया। माज़अल्लाह ये एतराज करते, अल्लाह इससे मुनज़्ज़ह है, अल्लाह इससे पाक है। अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया, ना तो नूर में कुछ कमी आई और ना ही नूर से कुछ टुकड़ा जुदा हुआ। आपको मैं समझाता हूं, मिसाल नहीं देता, फकत समझाने के लिए अर्ज करता हूं। सूरज निकला हुआ हो, आज तो अच्छे तरीके से नहीं निकला हुआ, लेकिन जब मुकम्मल साफ और शफाफ निकला हुआ हो, आप सूरज के सामने एक शीशा रखें, सूरज के सामने एक शीशा रखा। अब सूरज का नूर, सूरज की रोशनी शीशे के अंदर आएगी, आप जानते हैं आएगी। अब अगर इसी शीशे को थोड़ा सा घुमाकर अंधेरे वाली जगह की तरफ इशारा करें, तो ये शीशा अंधेरे वाली जगह को भी रोशन कर देगा। शीशे ने जो नूर सूरज से दिया, उसी नूर से अंधेरे वाली चीज को भी मुनव्वर करता है। अच्छा, इस शीशे में किसका नूर आया? सूरज का आया। आप और शीशा रख दें, उसमें भी सूरज का नूर आएगा, और रख दें, आप सैकड़ों रख दें, आप हजारों रख दें, आप लाखों रख दें, आप करोड़ों रख दें, आप अरबों शीशे रख दें, तो हर शीशे में सूरज का नूर आएगा या नहीं आएगा? फिर ये खरबों हर शहर में शीशे रख दें, जहां जहां रखेंगे हर जगह पर सूरज का नूर शीशे में आएगा। अच्छा, अब मेरे ख्याल में सूरज का नूर तो कम हो गया होगा ना? इतनी जो खरबों, वो भी हर शहर में खरबों शीशों में वो सूरज का नूर चला गया, तो सूरज का नूर तो कम हो गया होगा ना? और कम होते होते खत्म हो जाना चाहिए। अरे नहीं ना, सूरज का नूर खरबों शीशों के अंदर मुंतकिल होता है, मगर फिर भी सूरज के नूर में कमी नहीं आती, सूरज के नूर में कमी नहीं आती। और फिर अच्छा ये भी बताइएगा कि क्या सूरज का नूर टुकड़े हो गया है? क्या सूरज का नूर टुकड़े होकर शीशे में मुंतकिल हो गया है? नहीं,
फरमाया जिस तरह सूरज का नूर शीशे में आया, ना तो सूरज का नूर से टुकड़ा जुदा हुआ और ना ही उसके नूर में कमी आई, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया, ना तो कोई टुकड़ा जुदा हुआ और ना ही नूर के अंदर कमी वाक़ई। फिर ये है क्या, इसकी कैफियत क्या है? फरमाया देखिए, शीशे के अंदर जो नूर है ये सूरज का नूर है। शीशे का जो नूर है ये सूरज के नूर का मजहर है, ये सूरज के नूर का जलवा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो नूर है ये अल्लाह के नूर का जलवा है, ये अल्लाह के नूर का मजहर है, ये अल्लाह के नूर का मजहर है। और आप अगर गौर करें तो शीशे में जो नूर है ये सूरज का नूर है, और नबी में जो नूर है ये अल्लाह का नूर है, और नबी में जो नूर है ये अल्लाह का नूर है। और मुझे कहने दीजिए कि नबी में जो इल्म है वो अल्लाह का इल्म है, नबी में जो कुव्वत है, नबी में जो ताकत है, नबी में जो कुदरत है वो अल्लाह की कुदरत है। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारा ये मज़हब है, हमारा ये मसलक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मबदाए कायनात हैं, आप मनशाए कायनात हैं, आप मखज़ने कायनात हैं। और मुझे कहने दीजिए कि हुजूर तो मकसूदे कायनात हैं, हुजूर तो मकसूदे कायनात है। हदीस पाक में आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही फरमाता है लौलाका लमा खलक़तु दुनिया, ऐ हबीब अगर आप न होते मैं दुनिया को पैदा न फरमाता। लौलाका लमा खलक़तुल अफलाका, ऐ हबीब अगर आप न होते मैं आसमानों को पैदा न करता। एक हदीस में फरमाया लौलाका लमा अज़हरतु रबूबियता, ऐ हबीब अगर आप न होते तो मैं अपने रब होने को भी जाहिर न करता। तो हमारा ये ईमान है, हमारा ये मज़हब है, हमारा ये अकीदा और मसलक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मबदाए कायनात हैं, आप मखज़ने कायनात हैं, आप मनशाए कायनात हैं, आप मकसूदे कायनात हैं। और नबी में जो इल्म है ये अल्लाह का इल्म है, नबी में जो नूर है ये अल्लाह का नूर है, नबी में जो कुव्वत है, नबी में जो ताकत है, नबी में जो कुदरत है ये अल्लाह की कुदरत है। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी में जो कुदरत है ये अल्लाह की कुदरत है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा मजहब है, हमारा ईमान है। अरे अगर जो नबी में कुदरत है अगर ये अल्लाह की कुदरत ना होती, अगर ये अल्लाह की कुदरत ना होती तो क्या 14वीं रात के चांद को 2 टुकड़े करके जमीन पर ले आते? अरे चांद को 2 टुकड़े कर कर जमीन पे लाना ये इस बात पर दलालत करता है कि नबी में जो कुव्वत है, नबी में जो ताकत है, नबी में जो कुदरत है ये अल्लाह की कुदरत है। अरे अगर ये अल्लाह की कुदरत ना होती तो क्या डूबे हुए सूरज को अपनी मुबारक शहादत की उंगली के इशारे से उठाकर असर के मकाम पर ना खड़ा करते? अरे सूरज को वापस पलटा लेना ये बताता है कि नबी में जो कुदरत है ये अल्लाह की कुदरत है। अरे तभी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर ठहरे दरख्त को इशारा करते हैं, बल्कि आपका पैगाम पहुंचता है वो अपनी जगह छोड़कर नबी की बारगाह में हाजिर हो जाता है। एक आरामी है, एक देहाती है, नया नया इस्लाम कबूल किया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है और अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई मोजज़ा दिखलाइए, मजीद ईमान इत्मीनान के लिए, ईमान में मजीद पुख्तगी के लिए अर्ज करते हैं कि मुझे मोजज़ा दिखलाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं आरामी फिर बता तू कौन सा मोजज़ा देखना चाहता है?
عرابی آج ہم اپنی مرضی سے نہیں دکھلاتے ہیں، جو معجزہ تو خود دیکھنا چاہتا ہے آج ہم وہی دکھلائیں گے، ہم وہی دکھلائیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے مالک مختار جو بنا دیا ہے، اللہ نے مالک جو بنا دیا ہے۔ عرابی نے نگاہ اٹھائی، سامنے دور ایک درخت ٹھہرا تھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو کہیے کہ وہ چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ اکبر، عجیب سوال نہیں کر دیا، عجیب سوال نہیں کر دیا۔ کسی انسان کے بارے میں سوال تو نہیں کیا کہ پاؤں کے ذریعے چل کر آ جائے، کسی جانور کے بارے میں سوال تو نہیں کیا جو اپنے 4 پاؤں پر چل کر آ جائے، کسی پرندے کے بارے میں سوال تو نہیں کیا اپنے پروں کے ذریعے اڑ کر آ جائے، کسی سانپ وغیرہ ایسے جانور کے بارے میں سوال نہیں کیا جو پیٹ کے بل رینگ کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ ارے ایسی شے کے بارے میں سوال کر دیا کہ جس کے پاؤں نہیں ہے، جس کے پر نہیں ہے، جو پیٹ کے بل ریگا نہیں کرتا، جس کو چلتا ہوا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس شے کے بارے میں سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ کو چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ مگر میرے آقا گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، چونکہ مالک مختار جو ہے فرمایا عرابی پھر جا، ہمارا کہنا تو دور کی بات ہے، جا تو اس درخت کے پاس چلا جا اور اسے جا کر صرف اتنا کہہ دے کہ اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں، صرف اتنا کہہ دے کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ عرابی درخت کے پاس گیا، روایت میں آتا ہے کہ جب وہ درخت کے پاس پہنچے تو درخت کو اتنا کہا اے درخت تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ صرف اتنا ہی کہنا تھا، صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ درخت دائیں جھکا، بائیں جھکا، آگے جھکا، پیچھے جھکا، زمین سے اپنی جڑوں کو نکالا، زمین کو چیرتے ہوئے، اپنی جڑوں کو گھسیٹتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرابی نے عرض کی حسبی حسبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب اسے حکم دیجئے کہ یہ واپس چلا جائے، حکم دیجئے کہ یہ واپس چلا جائے۔ میرے آقا نے حکم دیا، وہ درخت واپس چلا گیا اور جس جگہ تھا نا وہی جا کر اپنی جڑوں کو ڈالا، نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا، جہاں سے آیا تھا اسی جگہ پر گیا، اسی جگہ پر اپنی جڑیں ڈالی، نہ بال برابر ادھر ہوا نہ بال برابر ادھر ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درخت کو حکم یہ تھا کہ نہ تو نے بال برابر ادھر ہونا ہے نہ ادھر ہونا ہے، تو نے اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کرنی۔ لیکن کمال کی بات ہے جب عرابی نے درخت کو جا کر اتنا کہا اے درخت تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں، تو درخت نے یہ خیال نہیں کیا کہ مجھے تو اللہ کا حکم ہے کہ بال برابر ادھر ادھر نہیں ہونا، اپنی جگہ پر رکے رہنا ہے، یہ نہیں تصور کیا، بلکہ چل کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ وہ درخت بھی جانتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو یہی اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے۔ ارے وہ درخت بھی نبی کی تعظیم کرتا ہے، وہ درخت بھی نبی کی تعظیم کرتا ہے، صرف درخت نہیں کائنات کی ہر شے نبی کی تعظیم کرتی ہے، ہر شے نبی کی تعظیم کرتی ہے۔ صرف انسانوں کے اندر کچھ انسان جو کہ کافر ہے یا بد مذہب ہے، صرف یہ کچھ نہیں کرتے، وہ بھی انسانوں میں، ورنہ اس کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ ساری کی ساری نبی کی تعظیم کرتی ہے۔ اور جو انسانوں میں نہیں کرتے ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، جو نہیں کرتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو نبی کا ادب و احترام کرتے، دیکھیں یہاں پر سارے بیٹھے ہیں، رسالہ ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور یہ محفل تو ہم نے محفل میلاد بنا دی ہے نا، اس محفل کو ہم نے محفل میلاد بنا دیا۔ وجہ بھی بتائی تھی کیوں بنایا ہم نے،
تو اس محفل میلاد میں جو بیٹھے ہیں عاشق رسول ہیں اور جو نبی کا میلاد سنتے ہیں، نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین میلاد کی برکت سے انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ اچھا ایک اور بات نہ عرض کروں، محفل میلاد کرنے والے، محفل میلاد میں شرکت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جن کی کل خانی میں آئے ہیں، محمد یونس خان مرحوم، چونکہ محفل میلاد میں ان کا انتقال ہوا، اللہ نے انہیں بخش دیا۔ چونکہ جو محفل میلاد میں آتے ہیں اللہ انہیں بخش دیتا ہے اور انہیں قیامت کے دن 8ویں جنت میں داخل فرماتا ہے اور جنت میں نبی کا پڑوس بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نیت کر لیں کہ مرتے دم تک ہم میلاد مناتے رہیں گے۔ میرا چونکہ جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت پورا ہو گیا بیان کا، اسی لیے میں اسی پر اپنے بیان کو اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اچھا ایک منٹ، اللہ تبارک و تعالی مرحوم محمد یونس خان ان کی مغفرت و بخشش فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، قبر میں ان کے کفن کو جنت کے کفن سے تبدیل فرمائے، ان کی قبر پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور حشر کی منزلیں آسان فرمائے، ان کے اہل و عیال کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور صبر پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔